اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت کے بعد کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آج ہم قبر کی زندگی کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے۔ پیارے دوستو، تیزی سے گزرتی بھاگتی یہ زندگی ہمیں دن بدن دھکیل کر قبر کی طرف لے جا رہی ہے، اور ہر گزرتی رات میں ایک پیغام چھپا ہے کہ آنے والی آفت قیامت بہت نزدیک ہے، اور اس سے پہلے قبر کی رات بھی ہمیں ہر حال میں گزارنی ہے۔ قدیم بادشاہوں میں روایت تھا کہ ایک افسر ان کو ہر صبح و شام موت کی یاد دلاتا تھا۔ جب مغل بادشاہ شاہ جہاں کی تاج پوشی ہو رہی تھی، راگ رنگ، ناچ گانے، راجہ مہاراجے، خوبصورت لونڈیاں، سپہ سالار، لشکر سبھی موجود تھے۔ خزانے لٹائے جا رہے تھے، سب لوگ دعا کر رہے تھے، فقراء گدا مداح سرائی میں مصروف تھے، شعراء قصیدے لکھ رہے تھے، انتظام و اہتمام دربار عام میں صبح و شام جاری تھا۔ شاندار چمکدار موتیوں والا تاج مغل بادشاہ شاہ جہاں کے سر پر تھا۔ مبارکبادی کے پیغامات اور اطلاعات لگاتار مل رہے تھے۔ خوشیوں، مسرت و شادمانی میں ہر شخص باغ و بہار تھا۔ اچانک ایک فقیر نے بلند آواز سے کہا، بادشاہ سلامت، اتنی ہی خوشی کا اظہار کرو جتنی خوشی رہ سکے۔ کل یہ تاج اتارا جائے گا، یہ شاہانہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہر عیش و عشرت سبھی کافور ہو جائے گا۔ جو عزت دے سکتا ہے ذلت بھی دے سکتا ہے، شاہی دینے والا تباہی بھی کر سکتا ہے، تاج دینے والا اتار بھی سکتا ہے۔ ہزاروں میں رونق افروز ہونے والا کل تنگ و تاریک قبر میں جائے گا۔ شاہ جہان کا چہرہ یکدم فک ہو گیا، گردن جھک گئی، آنکھیں نم ہو گئیں، دماغ چکرا گیا، وجود کانپنے لگا۔ فوراً تخت سے اتر کر مٹی پر سر رکھا، اعزاز و انکساری سے روتے ہوئے عرض کیا، اے مالک زمین و آسماں، اے حقیقی شاہ جہاں، رب دو جہاں، اے رحیم، اے رحمان، اے وارث کون و مکان، میں کم ترین انسان، شاہ جہان، پانی کا قطرہ، لاش محض، محتاج فقیر، ناتواں بندہ، حقیر ہوں، اے اللہ ذلت سے بچانا۔ حکومت تیری ہے، میں تیرا محکوم ہوں، میں عاجز تو قوی، میں انسان تو عالی شان، میں فقیر تو مدبر، میں فانی تو باقی۔ مجھے ناز نہیں نیاز ہے، وہی شرافت دے، قوم کی خدمات دے۔ بادشاہ کی اس مسکینی، ناتوانی، بے چینی، بے قراری اور اضطرابی کو دیکھ کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام خوشیاں عیش و عشرت، فکر و آخرت میں تبدیل ہو گئیں، ہر طرف خاموشی چھا گئی، تمام پروگرام موقوف ہو گیا۔ زندگی اور موت کی کشمکش ابتدا ہی سے چلی آ رہی تھی۔ زندگی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہوں گی، موت نے اس کو باطل کر دیا۔ کشمکش ہوتی رہی، اور ہماری زندگی میں انسان نے مکان بنایا، کارخانے بنائے، دکانیں بنوائیں، میلے لگائے، باغات لگائے، ایئر کنڈیشن کوٹھیاں تیار کیں، محل بنوائے، آرائشوں کے سامان تیار کیے، بناوٹ، سجاوٹ، سج دھج قلعے تیار کیے اور حفاظتی جنگلے لگائے، مگر جب موت نے ڈیرا ڈالا تو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ رہنے والے مکین چلے گئے، کہاں گئے دکاندار؟ بیوی تھی مگر بیوہ، بچے تھے مگر بے سہارا۔ ہنستے گھر غمزدہ ہو گئے، خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی، آبادی بربادی میں تبدیل ہو گئی، کھانا سرسبز و شاداب خراب ہو گیا۔ اللہ اللہ، کتنا ہولناک منظر ہے! نومولود چیخ رہا ہے مگر دودھ پلانے والی شفیق ماں دنیا سے چل بسے۔ حضرت ابن منبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ملک موت ایک بہت بڑے جابر ظالم کی روح قبض کر کے جا رہے تھے۔ فرشتے نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمیشہ جان قبض کی، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے سب سے زیادہ ترس اس عورت پر آیا جو جنگل میں بالکل تنہا تھی، یوں ہی اس کا بچہ پیدا ہوا، مجھے اس عورت کی جان قبض کرنے کا حکم ہوا۔ مجھے اس بچے کی تنہائی پر بڑا ترس آیا کہ جنگل میں جہاں کوئی دوسرا نہیں ہے، اس بچے کا کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا، یہ ظالم جس کی روح تم لے کے جا رہے ہو، یہ وہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیران ہو گئے، کہنے لگے، مولا تو پاک ہے، بڑا مہربان ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے برعکس دودھ بہہ رہا ہے مگر پینے والا قبر کے اندر چلا گیا، یعنی ننھا بچہ ماں سے جدا ہو کر قبر میں ابدی نیند سو گیا۔ ہاں ہاں، بادشاہوں کے محلات مضبوط تھے، قلعے مضبوط تھے، مگر اب وہ کھنڈر ہیں، خالی ہیں، یادگار ہیں، آثار قدیمہ ہیں، عبرت گاہ ہے، تخت نشین نظر نہیں آتا، آرام دہ کرسیاں موجود ہیں مگر کرسی نشین مفقود ہیں، گو تکیے رہ گئے مگر ٹیک لگانے والا، آرام کرنے والے چلے گئے۔ اس جہاں میں بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار آئے، باوقار آئے، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، امراء، عقلاء، فصحاء، بلغاء آئے،
طاقتور اور بہادر پہلوان آئے، نوجوان آئے، بادشاہ آئے، وزیر آئے، حسین آئے، ناظرین محجبین آئے، سپہ سالار آئے، شاہ سوار آئے، سردار آئے، مالدار آئے، نیکوکار آئے، بدکار آئے، تندرست آئے، لاچار آئے، مگر سب چند دنوں کے مہمان تھے۔ کیسے ہی ذی شان تھے، بہادر تھے، پہلوان تھے، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ مغروروں کا غرور توڑا، دولت میں قارون، تکبر میں فرعون، ظلم میں ہلاکو، شاہ زوری میں رستم، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام، صبر میں ایوب علیہ السلام، دراز عمر میں نوح علیہ السلام، جلالی میں موسیٰ علیہ السلام، عدالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صداقت میں صدیق اکبر، سخاوت میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاعت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فصاحت میں سبحان رحم اللہ، عدل و انصاف میں نوشیروار رحم اللہ، حکمت میں لقمان علیہ السلام، جود میں حاتم، موسیقی میں تانزیں، عشق میں مجنون، شاعری میں انوری، سعدی، حافظ جامی، فردوسی اور اقبال، خاموشی میں ذکر علیہ السلام، گریہ میں یعقوب علیہ السلام، رضا جوئی میں ابراہیم علیہ السلام، ادب میں اسماعیل علیہ السلام، ذہانت میں فیضی، حکومت میں سلیمان علیہ السلام، فلسفے میں غزالی رحم اللہ، تفسیر میں محمود علوسی رحم اللہ، حدیث میں بخاری رحم اللہ، دعوت میں نوح علیہ السلام، خون ریزی میں چنگیز خان، فقہ میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ، خوش الہانی میں داؤد علیہ السلام، سیاحت میں ابن بطوطہ، فتح میں سکندر اعظم، شہادت و صبر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصنیف آواز میں مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ، تبلیغ میں مولانا الیاس رحم اللہ، سیاست میں مولانا عبید اللہ سندھی رحم اللہ، میدان خطابت میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ، اور مجاہدے میں حسین احمد مدنی، مگر دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا۔ دنیا رہ جانی ہے جبکہ یہاں بسنے والے چلے جانے والے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کتنی ہولناک ہوگی جب ہم سے دنیا میں رہنے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب قبر میں سوال ہوگا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو، تو انسان کا جواب ہوگا کہ 2-4 دن یا اس سے بھی کم، کیونکہ محترم ناظرین اس دنیا کے 70 سال اس دنیا کا ایک دن بہت بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کا جواب ہوگا کہ 2-4 دن یا پھر اس سے بھی کم۔ محترم ناظرین، زندگی مختصر ہے، قبر کے مراحل درپیش ہیں، قبر میں جانا ہے، قبر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، کتنی نیکیاں کما کر کے آئے ہو، کتنی باتیں کر کے آئے ہو، تو ہم پھر کیا جواب دیں گے؟ تو دوستو آج وقت ہے، آج اپنی زندگی میں ہی اپنے اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر کے زندگی کا رخ موڑ لیں۔ حقیقت میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو قبر میں کامیابی ہوگی، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی ہوگی، حشر میں کامیابی ہوگی، ان اکابر کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔